اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو تجوید سیکھ کر پریشان ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی نون ساکن اور تنوین کے رولز پر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی تجوید کورس کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف آج کی چند منٹ کی ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ آج میں بہت ہی آسان طریقے سے صرف اور صرف 29 حروف جو کہ عربک الفابیٹس یعنی حروف مفردات ہیں، ان حروف سے ہی آپ کو تجوید سکھاؤں گی، جس میں نون ساکن اور تنوین کے سب رولز اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو بالکل بگنر ہیں، جو نون ساکن اور تنوین کو بھی نہیں جانتے، وہ یہ جان لیجئے کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ وہ نون جس کے اوپر یہ والا نشان ہو، جزم ہو، نون ساکن کہلاتا ہے، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک چھوٹی سی میتھمیٹکس ٹائپ کی گیم ہے، آپ اس کو ایک گیم سمجھ کر ہی سیکھیے گا، جو کہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آپ یہ گیم سولو کرتے جائیں، ساتھ ساتھ یہ رولز آپ کو سمجھ میں آتے جائیں گے۔ ایسا کریے، آپ ایک ٹیبل بنا لیجئے۔ وہ ٹیبل کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 رولز ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ آپ نے صرف یہ 2 کویسچنز یاد رکھنے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آتے بھی ہوں گے، جس کو نہیں بھی یاد، وہ صرف یہ 2 کویسچن یاد کر لیجئے۔ حروف ہلکی 6 لیٹرز ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ آپ نے لکھ لینے ہیں اظہار کے آگے، اور ادغام کے آگے آپ نے لکھنے ہیں حروف یرملون، اس کے بھی 6 لیٹرز ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور اقلاب کے آگے آپ نے لکھنا ہے صرف با کو، اور اخفاء کے آگے آپ نے وہ حروف لکھنے ہیں جو کہ باقی 15 لیٹرز بچ گئے ہیں۔ یہ ٹوٹل لیٹرز 28 ہو گئے ہیں۔ الف ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا، کیونکہ نون ساکن کے رولز میں شامل نہیں ہوتا، اسی لیے اس 28 حروف سے ہی آپ نون ساکن اور تنوین کے رول سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ نون ساکن اور تنوین پر اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی آتے ہیں، یعنی کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا جب آتے ہیں، تو ہم نون ساکن اور تنوین پر اظہار کرتے ہیں۔ مثال سے جانتے ہیں، سورہ عبس کی آیت ہے: یوم یفر المرء من اخیہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، جو کہ حروف ہلکی میں ہے، اسی لیے ہم نے نون ساکن پر صرف اظہار کیا ہے، غنہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ادغام کب ہوتا ہے؟ جب حروف یرملون نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو ہم ادغام کرتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا۔ تو ہم جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف آتے ہیں تو ہم لازمی ملاتے ہیں، لیکن جب حروف یرملون کے 2 حروف لام اور را آتے ہیں تو صرف ملاتے ہیں، لیکن غنہ نہیں کرتے۔ اس کو بھی ہم مثال سے سمجھیں گے۔ اور باقی جو 4 حروف یا، میم، نون، واو یہ آتے ہیں تو غنہ کر کے ملاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کو بھی ہم مثال سے جانتے ہیں۔ یہ بھی سورہ عبس کی آیت ہے: وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اس میں 2 جگہ ادغام کیا گیا ہے، اور دونوں جو ہے ادغام غنے کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں پر بھی تنوین کے ساتھ یرملون کا یا آیا ہے، اور ذال کے نیچے بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم آ گیا ہے، تو ہم نے یہاں ادغام کیا ہے غنے کے ساتھ۔ اور بغیر غنے کے کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ من ربک، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد
را ہے یرملون کا، اس لیے ہم نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، میم کو را کے ساتھ ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے صرف. اوکے، یہ تو ہو گئے ادغام کے رول. اور اقلاب کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف با آتا ہے تو ہم اقلاب کرتے ہیں. اقلاب کس کو کہتے ہیں؟ بدلنے کو. ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، اگر تنوین ہوگا تو تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے. فار ایگزامپل فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. یہاں پر دیکھیے یہاں پر میں نے میم کو ایڈ کیا ہے اور نون کی آواز کو ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف با ہے، تو یہاں پر میں نے کیا کیا؟ اقلاب کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھ لیجئے، ہم نے حروف ہلکی کے 6 لیٹر، حروف یرملون کے 6 لیٹر، 12 لیٹرز ہو گئے، اور ایک حروف با کو بھی ایڈ کر لیا، 13 ہو گئے، اور الف کو بھی آپ جو ہے بیچ میں رکھ لیجئے. باقی آپ کے پاس 15 حروف بچے ہیں. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف جو باقی رہ گئے ہیں یہ آئیں گے تو ہم نون ساکن اور تنوین پر اخفا کریں گے، یعنی کہ چھپا ہوا غنہ کریں گے. یہ بھی سورہ عبس کی آیت ہے، آیت نمبر 4. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ. یہاں پر دیکھیں یہاں پر سافٹ غنہ کیا گیا ہے کیونکہ اس کے آگے حروف فا آ گیا ہے جو کہ حروف اخفا میں ہے. تو اب ہم نے 29 حروف کو بھی نون ساکن کے 4 رولز کو سولو کر لیا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے. اچھا، آپ کے لیے ایک تھوڑا سا ہوم ورک ہے. سورہ عبس کی ہی کچھ آیات میں پڑھوں گی، تلاوت کروں گی. اس میں سے آپ کو جو بھی رول سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے یا اقلاب ہو رہا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں اپنا آنسر ضرور دیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیبل بھی بنایا ہے اور ساتھ میں سورہ عبس کی کچھ آیات ہیں جن کو میں تلاوت کروں گی، اور ساتھ میں نے کچھ کلرز بھی دیے ہیں. آپ اس سے بھی جو ہے آپ کو ہنٹ مل سکتا ہے کہ کہاں پر کیا کیا جائے گا. تو کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دیجیے. تلاوت کرتی ہوں، سماعت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.